ہاں، انہوں نے مہر فاطمی کے بارے میں پوچھا۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں بھائی مہر فاطمی رکھو نکاح میں، تو وہ کتنا ہے؟ تو اب اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ آج کل جو مہر مقرر ہوتا ہے تو بہت کیا تو 5,786، 11,786، یعنی 786 اس میں لگا ہوا ہے۔ تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ عدد تو وہ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن پیسہ کتنا بن رہا ہے اس کا؟ ایسے ہی اگر ہے تو اگر ان کی کوئی دکان ہے اور وہ کوئی اچھی چیز دے رہے ہیں تو ہم 786 نکال کے دے دیں، بھائی تبرک ہے رکھ لیجیے، یہ دے دیجیے، تو کبھی نہیں دے گا وہ۔ تو مہر کے بارے میں دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بنات کرام اور اپنے ازواج مطہرات کا عموماً جو مہر رکھا ہے وہ اس زمانے میں 400 درم، اور درہم جو ہوتا ہے یہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور 400 درم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے 400 درم کا چاندی کا جو وزن آپ نے تحقیق فرمایا ہے تو وہ فرمایا کہ 160 بھر چاندی۔ اس میں پہلے جو ہے وزن میں تولہ اور بھری چلتی تھی، بھری بھرم بھی جو ہے وہ تقریباً تولہ کے برابر ہے۔ یہ آج والا تولہ نہیں، آج تو تولہ تو ہے وہ 10 گرام کا تولہ رہتا ہے، وہ تولہ جو ہے تقریباً 12 گرام کا ہوگا تولہ۔ تو تولہ کے قریب قریب وہ بھری ہوتی، بھری۔ اس میں جو انگریزوں کے زمانے میں چاندی کا جو سکہ چلتا تھا نا وہ روپیہ بھر اس کو بولتے، 1 روپیہ۔ تو ایسے ہی 160 روپیہ بھر چاندی، 400 درہم کتنا ہوا؟ 160 روپیہ بھر چاندی۔ اب اس زمانے میں چاندی جو ہوئی تقریباً 1 کلو 700 گرام چاندی، 1 کلو 700۔ ابھی چاندی شاید کچھ مہنگی ہوئی ہے، تو اگر چاندی جو ہے اس وقت 75,000 روپیہ کلو ہو یا کیا ہے، تو 1 کلو کا کچھ 90,000 روپیہ کلو تو بڑھ گئی ہے۔ میں تو بہت دنوں سوچ رہا تھا کہ بڑھے بڑھے لیکن بڑھی نہیں رہی تھی، وہ 40-45 کے زمانے میں بہت بڑھی، تو بالکل دونا ہو گئی، بول رہے ہیں کہ 90,000۔ تو اب اندازہ لگا جی کہ 90، 1 کلو کا 90,000 ہوا۔ اور 1 کلو، اچھا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ابھی وہاں 90 تھی، یہاں آتے آتے جو ہے وہ 1 لاکھ ہو گئی۔ واہ واہ، سونے سے بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہاں، تو 1,01,000 1 کلو، اور 1 کلو 700 گرام تقریباً۔ تو اب 700 گرام بھی تقریباً جو ہے وہ 80,000 ہو جائیں گے۔ ہاں، تو اب 1,80,000 روپیہ جو ہے تقریباً بنتا ہے۔ اس کا حساب کر لیجئے گا، 1 کلو 700 گرام چاندی۔ تو وہ تو بول دیا میں نے بھائی کم سے کم 80,000 ہوں گے۔ تو بہرحال تو مہر کے سلسلے میں کہ اس کی اہمیت دیکھیے کہ اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر جو مقرر فرمایا وہ 400 درم، جبکہ لوگوں میں عام طور پر جو ہے ایک وقت کھانا ملتا، ایک وقت نہیں ملتا تھا، اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ صحیح طرح ولیمہ کا، ولیمہ بھی کیسا، اللہ اکبر، ولیمہ بھی ایسا کہ ایک ولیمہ تو سرکار نے ایسا فرمایا کہ غالباً حضرت طلحہ کا نکاح ہوا، دوسرے دن سرکار تشریف لے گئے تو ان کے گھر میں کیا تھی، روٹی تھی، تو روٹی کا چورا بنایا اور اس پر زیتون کا تیل ڈال دیا، ہو گیا ولیمہ۔ آج کل اگر آپ بہت لوگ سنت تو کہتے ہیں، یہ سنت اگر وہاں رکھ دی جائے تو سب دھیرے سے دیکھ کے واپس آ جائیں گے۔ میں یہاں تو اسٹارٹر بھی نہیں ہے، پورا ولیمہ جو ہے وہ زیتون کے تیل کا جو ہے ملیدہ ہے۔ تو بتا رہا ہوں اس وقت جو ہے لوگوں کے پاس مال کتنا کم تھا کہ ولیمہ بھی کرتے تو اس طریقے سے ولیمہ، اور وہاں مہر باندھنے میں 400 درہم۔ اس سے اندازہ لگائیے مہر کی اہمیت کا کہ وہ جو ہے اس سے یہ وقار بلند ہوتا ہے لڑکی کا، دلہن کا وقار۔ تو بہرحال اچھا مہر رکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہے کہ مہر جو ہے وہ بات ہے کہ جو
دینے میں آسانی ہو، لیکن وہ 786 والا نہیں، کیا کہ بالکل آسان کر دیا، جب چاہے تب جیب سے نکال کے دے دیں۔ اور جو یہ طلاق وغیرہ کا اتنا زیادہ جو رواج بڑھ گیا، اس میں یہی ہے کہ وہ مہر کو اہمیت نہیں دی، کم سے کم کرتے گئے، کہا کہ اب پہلے ڈرتے تھے کہ ابھی جو ہے نکالنا پڑے گا 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ روپیہ، لہذا دھیرے سے پڑے رہو، اور اب جو ہے وہ تھوڑا سا مہر ہے وہ پہلے ہی دے دیتا ہے بندہ۔ مہر کی اہمیت کو سمجھیے، ورنہ دو ہی جگہ شادی میں ہر جگہ دل کھول کر کے جو ہے وہ آدمی خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ ہال کے ڈیکوریشن میں کئی لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہال کا کرایہ تو الگ رہا، اس کا ڈیکوریٹ کرانے میں اس کو ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، اس کا کوئی تعلق نہ دولہے سے نہ دلہن، اس کا فائدہ نہ دولہے کو پہنچو۔ کچھ چیزیں ہیں بھائی جہیز وغیرہ ہے تو اس کے دلہن کا فائدہ ہوگا، دولہے گھر والوں کا فائدہ ہوگا، سمجھ میں آتا، لیکن اس ڈیکوریٹ جو صرف دیکھا اور جیسے ہی مہمان گئے پھر وہ گیا سب، اور اس میں لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں۔ اور مہر کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ کم سے کم مہر، اس میں بحث مباحثہ بھی ہو جاتا ہے، نہیں اتنا نہیں ہوگا، ہمارے ہاں لڑکے کا اتنا بتا تھا، اس کا بھی اتنا، بڑے بھائی کا اتنا، چھوٹے بھائی کا بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو اس معاملے میں 2 چیزوں میں، یعنی ایک تو مہر کے معاملے میں اور ایک نکاح پڑھانے والے کے نذرانے کے معاملے میں بہت زیادہ آدمی کفایت سے کام لیتا ہے کہ 786 میں کام چل جائے۔